شيء من ذلك على هذا التعريف حتى يحتاج في الجواب إلى التكلف، لكن بقي أنه لا يتناول الدليل الفاسد حيث لا يكون مؤديا إلى المطلوب، وإنه قد يتركب الدليل من أكثر من قضيتين ولا يتناوله التعريف. وجواب الأول أن اللام بالتأدي للغرض، أي ما يكون تركيبه لغرض التأدي أمر من أن يكون ذلك الغرض بعد التركيب حاصلا أو لا. جواب الثاني أن الدليل المركب من أكثر من قضيتين في الحقيقة دليلان أو أدلة، إذ التحقيق أن الدليل لا يتركب إلا من قضيتين فحسب، وقوله من قضيتين أولى من قول البعض من مقدمتين، إذ المقدمة في المشهور مفسرة بما جعل جزء الدليل فيوهم الدور. ثم اعلم أن هذا التعريف على رأي الحكماء، وأما على رأي الأصوليين فهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر في أحواله إلى مطلوب خبري كالغنم مثلا، فإنه من تأمل في أحواله بصحيح النظر بأن يقول إنه متغير وكل متغير حادث وصل إلى مطلوب خبري، وهو قولنا العالم حادث، وعند الأصوليين العالم دليل، وعند الحكماء مجموع العالم متغير وكل متغير حادث. اچھا، اب یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سوالات وہ مشہور تعریف کے اوپر ہوئے نا، تو یہ جو ماتن نے تعریف کی ہے دلیل کی کہ هو المرکب من قضیتین للتعدی لا مجور نظرین، اس کے اوپر یہ اعتراضات میں سے کوئی اعتراض بھی نہیں ہوتا، یہ صاف تعریف، اسی لیے عدول کیا نا، اس لیے کہتے ہیں ولا يرد شيء من ذلك على هذا التعریف حتى يحتاج في الجواب الى التکلف، اب تکلفات کی ضرورت بھی نہیں ہے. لیکن بقي انه لا يتناول الدلیل الفاسد، کہتے ہیں یہ البتہ ایک سوال ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو تعریف ہے ماتن نے جو کی ہے، یہ تعریف دلیل صحیح کو تو شامل ہے، لیکن جو دلیل فاسد ہے وہ بھی تو دلیل ہے، وہ بھی تو دلیل ہے، دلیل کا فرد ہے، معرف کا ایک فرد ہے، اس کو یہ شامل نہیں ہے. سمجھئے حیث لا یکون مودیا الی المطلوب، کیونکہ اس میں للتعدی الی المجہول لکھا ہے نا، تو وہ جو دلیل فاسد ہے وہ تعدی کرتا ہے، اس سے تو وہ مطلوب خبری یا نظری کی طرف تعدی حاصل نہیں ہوتی، تو اس دلیل فاسد کو تو یہ تعریف شامل نہیں. آئسوں میں حالانکہ وہ بھی تو معرف کا فرد ہے، تو تعریف جو دلیل کی ہو وہ دلیل فاسد کو بھی شامل ہو جانا چاہیے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ تعریف خاص ہے اور معرف عام ہے، تو تعریف بالاخص تو جائز نہیں ہے نا بھائی، اس لیے یہ تعریف اس لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے. یہ ایک اعتراض ہو گیا. دوسرا اعتراض کرتے ہیں کہ وَإِنَّهُ قَدْ يَتَرَكَّبُ الدَّلِيلُ مِنْ أَكْثَرَ مِنْ مُقَدِّمَتَيْنِ وَلَا يَتَنَاوَلُهُ التَّعْرِيفُ. دوسرا اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ دلیل جو مرکب ہو من قضیتین، هو المرکب من قضیتین، تو میرے بھائی دلیل تو کبھی کبھی مرکب قضایا سے بھی ہوتی ہے، 3 قضیوں سے، 4 سے، 5 سے، 6 سے، تو ضرور تو نہیں ہے کہ بس 2 سے ہی مرکب ہو. انہوں نے تو قضیتین کہا ہے، تو وہ جو زائد سے مرکب ہوگا اس کو بھی یہ تعریف شامل نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی؟ یہ 2 سوالات البتہ کہتے ہیں یہاں پر
اس تعریف پر ہو جاتے ہیں۔ تو پہلے سوال کا جواب دیتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ تعریف ٹھیک ہے، دلیل فاسد کو بھی شامل ہے، خاص نہیں ہے، تعریف بلا خاص نہیں ہے، فاسد کو بھی شامل ہے۔ کیوں کہ دیکھو یہ جو للتعدی الی مطلوب نظری کا جو لفظ ہے للتعدی، اس سے نکال رہے ہو نا تم کس کو؟ دلیل فاسد کو، کہ وہ مطلوب نظری کی طرف تو نہیں پہنچاتی تو وہ نکل جائے گی۔ کہتے بھائی یہ للتعدی میں لام جو ہے یہ لام غرض ہے، لام اور غرض و غایت کس کی بیان ہو رہی ہے؟ ترکیب کی، المرکب من قضیتین، تو ترکیب کی غرض و غایت کیا ہے؟ تعدی الی مطلوب نظری، یہ غرض ہے اس سے۔ تو غرض الشے ضرور ہے کہ وہ اس شے سے حاصل ہو جائے، لازم ہے۔ بھائی کبھی تم کوشش کرتے ہو ایک غرض کے لیے، ایک مقصد کے لیے، لیکن کوشش کے باوجود وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا، سمجھائیے۔ تو جب مقصد حاصل نہ ہو تو وہی دلیل فاسد ہے نا، اسی لیے حاصل نہیں ہو، تو دلیل فاسد کو شامل ہوا کہ نہیں؟ آئی سمجھ میں؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ دیکھو وجواب الاول ان اللام فی التعدی للغرض، یہ للتعدی میں جو لام ہے یہ غرض کے لیے، اے ما یکون ترکیبہ لغرض التعدی، تو غرض کس کی بیان کر دی؟ ترکیب کی، کہ ترکیب کس لیے ہو؟ تعدی کے لیے۔ اور یہ تعدی جو ہے یہ تو اعم من ان یکون ذلک الغرض بعد الترکیب حاصلا او لا، بات تو آگے عام ہے، وہ غرض جو ترکیب سے ہے وہ کبھی حاصل ہوگی، کبھی حاصل نہیں ہوگی، تو حاصل نہیں ہوگی تو پھر کون سی دلیل بنی؟ فاسد۔ تو لہذا تعریف جو ہے یہ تعریف بالاخص نہیں ہے، بلکہ معرف کے جمیع افراد کو شامل ہے۔ عائشہ میں اچھا دوسرا جو سوال انہوں نے کیا تھا کہ بھئی وہ تو کئی مقدمات سے بھی، کئی قضایا سے بھی کبھی دلیل مرکب ہوتی ہے، تو کہتے ہیں بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ ماتن میر سید شریف نے ٹھیک تعریف کی، دلیل مرکب ہوتی ہے دو قضایا سے۔ تم جو کہتے ہو کہ 4 ہے، 5 ہے، 10 ہے، 15، 20 ہے، ہم کہتے ہیں وہ ایک دلیل نہیں ہے، وہ کئی دلائل کو تم نے اکٹھا کر لیا تو ایک دلیل بنا دی، وہ حقیقت میں کئی دلائل ہیں، وہ جو کئی قضیے تم اس میں بتاتے ہو وہ حقیقت میں کئی دلائل ہیں، وہ ایک دلیل نہیں ہے، ایک دلیل دو مقدمات سے مرکب ہوتی ہے۔ عائشہ میں انہوں نے یہ جواب دیا ہے، ہاں عائشہ میں، اس لیے کہتے ہیں جواب ثانی یہ ہے کہ ان الدلیل المرکب من اکثر من قضیتین فی الحقیقت دلیلان او ادلۃ، اگر زیادہ قضیے تو ادلہ، اور 4 ہے 6 تو جتنے قضیے بنیں گے اتنے ادلہ، 2 سے بناؤ۔ اذ التحقیق ان الدلیل لا يترکب الا من قضیتین فحسب، کیونکہ تحقیق یہی ہے کہ دلیل 2 مقدمتین سے مرکب ہوا کرتا ہے، زیادہ سے نہیں، فحسب۔ اچھا یہ تو سوال کا جواب دے دیا،
ایک دوسرا جواب بھی اس کا ہے اس سوال کا کہ بھئی یہ جو قضیتین ماتن نے کہا ہے نا کہ دو قضیوں سے مرکب ہوگی دلیل ہو، یہ انہوں نے ادنا کا ذکر کیا کہ دلیل کم از کم، دلیل میں کم از کم کتنے مقدمات، کتنے قضیے ہوں گے؟ دو، زیادہ کے منافی نہیں ہے، زیادہ اس کے منافی، یہ کم از کم عدد کا ذکر کیا ہے کہ دلیل ہوگی تو وہ کم از کم دو قضیتین سے مرکب ہوگی، زیادہ سے مرکب ہو جائے تو ہو جائے، لہذا اس سے کوئی سوال لازم نہیں آتا، کوئی استحالہ لازم نہیں آتا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، اب میر سید شریف کی تعریف کا ایک حسن بتاتے ہیں آپ کو۔ کہتے دیکھو میر سید شریف نے کہا کہ هو المرکب من قضیتین، میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا بعض علماء نے یوں کہا کہ هو المرکب من مقدمتین، تو میر سید نے مقدمتین کو چھوڑ دیا، اس کی جگہ کیا ذکر کیا دیا؟ قضیتین۔ یہ کیوں؟ کہتے ہیں اس میں بھی ایک باریک اشارہ ہے کہ دیکھو قضیہ تو عام ہے، مقدمہ خاص ہے۔ قضیہ تو قضیہ ہے، چاہے کسی دلیل کے لیے مقدمہ بنے یا نہ بنے، سمجھ آئیے، لیکن قضیے کو مقدمہ کس وقت کہتے ہیں؟ جب وہ دلیل کے لیے جز بنے، دلیل کے لیے۔ تو جب یہ کہہ رہے ہو کہ دلیل کی تعریف کر رہے ہو اور دلیل کی تعریف میں تم کیا ماخوذ کر رہے ہو؟ مقدمتین، اس کا تو مطلب یہ ہے کہ اس دلیل کی تعریف موقوف ہے کس پر؟ مقدمتین پر، کیونکہ یہ اس کی جز ہے، اور مقدمہ موقوف ہوتا ہے کس پر؟ دلیل پر، کیونکہ وہ مقدمہ جز بنتا ہے دلیل کا، تو دلیل موقوف کس پر؟ مقدمتین، مقدمہ موقوف کس پر؟ تو یہ دور نہیں ہے، اس لیے اس سے بو آ رہی تھی کس کی؟ کہ یہ تعریف دوری ہو جائے گی، اس لیے انہوں نے مقدمتین کو چھوڑ کر قضیتین لے لیا تاکہ سر سے اعتراض ہی نہ ہو۔ اس لیے کہتے ہیں کہ وَقَوْلُهُ مِنْ قَضِيَتَيْنِ أَوْلَى مِنْ قَوْلِ الْبَعْضِ مِنْ مُقَدِّمَتَيْنِ، اس سے اولا یہ اِذِ الْمُقَدِّمَةُ فِي الْمَشْهُورِ مُفَسَّرَةٌ بِمَا جُعِلَ جُزْءًا لِلدَّلِيلِ۔ ہاں، مقدمہ کی تفسیر کیا ہوتی ہے؟ جزء الدلیل۔ تو دیکھو جب مقدمہ ہے جزء الدلیل تو دلیل ہے کس موقوف ہے کس پر؟ مقدمہ پر، تو مقدمہ کی تعریف میں ماخوذ ہے کون؟ دلیل، جزء الدلیل، تو مقدمہ موقوف ہو گیا کس کے اوپر؟ دلیل پر، تو دلیل موقوف ہے مقدمہ پر، تو دور آ گیا کہ نہیں؟ اسے کہتے فیوہم الدورہ، ہاں یہ پھر وہم دے دیتا ہے دور۔ بات سمجھ میں آئیے؟ اب یہاں ایک اعتراض ہوتا ہے کہ یار یہ تو میر سید نے دلیل کی تعریف کر دیے کہ مرکب من مقدمتین للتعدی الى مطلوب نظری، تو یہ تعریف تو ٹھیک نہیں ہے بھائی۔ ہاں، دلیل کس کو کہتے ہیں؟ ما يمكن التوصل بصحیح النظر فی احوالہ، دلیل کی تعریف یہ وہ مسلم و ثبوت وغیرہ میں پڑھا ہے نا، یاد ہے؟ ما يمكن توصل بصحیح النظر فی احوالہ، ہمیں یہ الى مطلوب خبری،
کہ اگر اس دلیل اس چیز کو کہتے ہیں جس کے عوارض ذاتیہ میں عوارض ذاتیہ، اس کے عوارض ذاتیہ میں آپ نظر صحیح کریں تو بس آپ مطلوب خبری تک پہنچ سکتے ہیں. اس کو کہتے ہیں دلیل. تو اس اعتبار سے کہ جس چیز کے احوال میں آپ نظر صحیح کریں تو وہ چیز تو مفرد بھی ہو سکتی ہے. کسی مفرد کو لے لو، اس کے احوال میں اس کے عوارض ذاتیہ نکالو، عوارض ذاتیہ میں صحیح نظر کرو تو آپ ایک مطلوب خبری تک پہنچ جائیں گے. تو اس تعریف کے اعتبار سے تو دلیل مفرد بھی ہو سکتی ہے. تو میر سید نے جو تعریف کی ہے وہ هو المرکب، وہ تو ترکیب کے ساتھ خاص کر دی کہ دلیل صرف مرکب کا نام ہے. تو اس سوال کا جواب دیا مولانا عبدالرشید جونپوری نے. فرماتے ہیں یار یہ جو تم نے تعریف کی نہ دلیل کی، یہ اصولیین کی ہے. کن کی ہے؟ وہ اصولیین یہی تعریف کرتے ہیں. رہے حکما یہ جو میر سید نے کیے، یہ علوم عقلیہ میں منطق اور حکمیہ علوم جو ہے ان میں یہ تعریف ہے. حکما کے نزدیک یہ تعریف. اس لیے کہتے ہیں ثم علم ان ھذا التعریف علی رائے الحکماء، یہ تعریف حکما کی رائے پر ہے. واما علی رائے الاصولیین فهو ما يمكن التوصل بصحیح النظر فی احواله الى مطلوب خبری. وہ یہ کرتے ہیں تو ان کے نزدیک ٹھیک ہے کہ دلیل عام مفرد بھی ہو سکتی، جیسے کل عالم مثلا فإنه من تأمل في أحواله بصحیح النظر، عالم کے عوارض ذاتیہ میں جس نے صحیح نظر کی، بأن یقول، صحیح نظر کیسے کرے گا کہ یار یہ عالم تو دیکھا ہم نے یہ تو متغیر ہے، تو انه متغیر. اور پھر آپ نے کہا یار جو بھی متغیر وہ حادث، وكل متغیر وصل الى مطلوب خبری وهو قولنا العالم حادث. تو فعند الاصولیین العالم دلیل، صرف عالم مفرد یہ دلیل ہے. وعند الحکماء مجموع العالم متغیر وكل متغیر حادث. حکماء کے نزدیک تو مرکب من قضیتین ہوگا نا، صغرا کبرا، تو وہ مجموعہ ہے. اس لیے یہ فرق ہے. تو میر سید نے جو تعریف کی ہے یہ حکماء کی اصطلاح پر وہ چلے، اصولین والی اصطلاح نہیں ہے.